اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان چیزوں کو پیدا فرما کر ان کا ایک نتیجہ بھی بتایا ہے، اس کے اندر ایک نتیجہ رکھا ہے، اور کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ نتائج کے خلاف اپنی مرضی سے نتیجہ نہیں دے سکتی۔ تو ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور رزلٹ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ چینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چینی جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس کے اندر ایک نتیجہ رکھا ہے۔ تو چینی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز کو میٹھا کرتی ہے۔ پانی کے اندر جب آپ اس چینی کو گھولیں گے تو اس کا جو نتیجہ آئے گا، جو رزلٹ آئے گا، وہ مٹھاس کی شکل کے اندر آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا نتیجہ اس کے الٹ ہو، کہ چینی ڈالنے کی وجہ سے پانی کڑوا ہو جائے، یا چینی ڈالنے کی وجہ سے پانی نمکینہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے جو اس کے اندر نتیجہ رکھا ہے، اس نے وہی نتیجہ دینا ہے۔ اسی طریقے سے نمک ہے، لیمو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھٹاس رکھی ہے، نمکینہ پنا رکھا ہے۔ تو جب آپ پانی کے اندر نیبو نچوڑیں گے، نمک ڈالیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چیز نمکینی ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے نتیجے رکھے ہیں۔ تو اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا خالق بھی اللہ ہے اور بدی کا خالق بھی اللہ ہے، اچھے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے اور گناہوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو جس طرح چینی کا ایک نتیجہ ہے، لیمبو کا ایک نتیجہ ہے، اسی طریقے سے میرے محترم دوستو گناہوں کا ایک نتیجہ ہے کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے نیکی کا ایک نتیجہ ہے، اچھے اعمال کا ایک نتیجہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، نیکی کریں گے، معاشرے کے اندر نیکی کو پھیلائیں گے، معاشرے کے اندر اچھے اخلاق کو پھیلائیں گے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور اگر ہم خود گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، معاشرے کو گناہوں کے اندر دھکیل دیں، تو اس کا بھی ایک نتیجہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ یہ ایسی بات ہے کہ دو دو چار کی طرح، کہ جس کے اندر کوئی باریکی نہیں ہے،
جس کے اندر کوئی گہراپن نہیں ہے، کوئی زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، عام پڑھا ہوا انسان، ان پڑھ انسان آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے، تو گناہوں کا نتیجہ بد امنی ہے، گناہوں کا نتیجہ بے سکونی ہے، گناہوں کا نتیجہ فساد ہے، گناہوں کا نتیجہ دنیا کے اندر امن کا ختم ہونا ہے، اور پریشانیوں کا ذریعہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر برے حالات آتے ہیں، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے اندر یہ نتیجہ رکھا ہے۔ زید بکر عمر جو بھی گناہ کرے گا اس کو اس کا نتیجہ ملنا ہے۔ اسی طریقے سے نیک اعمال کا بھی نتیجہ ہے، جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور معاشرے کے اندر نیکی غالب ہوتی ہے، برائی مغلوب ہوتی ہے، تو پھر وہ معاشرہ امن والا معاشرہ ہوتا ہے، اس کے اندر سکون ہوتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کر ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ آج جو مسلمانوں کے اوپر زوال آیا ہوا ہے، مسلمان غلامیت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ جو کہ غیروں سے متاثر ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو دینی رنگ کے اندر نہیں رنگا، وہ اس کے علیحدہ اسباب بتلاتے ہیں کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں، مسلمان نیچے کیوں گرتے جا رہے ہیں۔ وہ تو وہی سوچ رکھتے ہیں جو کافروں کی سوچ ہے کہ وسائل زیادہ اکٹھے کرو، خوشحالی آ جائے گی، امن آ جائے گا، ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرو، زراعت کے اندر ترقی کرو، سائنس کے اندر ترقی کرو۔ حالانکہ یہ بات 100% ٹھیک نہیں ہے۔ سائنس تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے، سائنس اس وقت سے ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہر دور کے اندر ترقی ہوتی رہی ہے، لیکن اگر سائنس کے اندر ترقی اس کا حل ہے، جو فطری چیز ہے سائنس، وہ تو ہر دور کے اندر رہی ہے، اور اپنی ضرورت کے مطابق تو جانور بھی سائنس کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے فاضل تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک تقریر کے اندر ایک واقعہ انہوں نے سنایا ہے، اور خطبات حکیم الاسلام کے اندر وہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بندر بہت زیادہ ہیں، اور یہ بندر بڑے بے شرم ہوتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، خاص طور پر جب عورتیں وہاں اپنے کھیتوں پر اپنے جو ان کے مالک کام کرنے کے لیے گئے ہوتے تھے، ہل چلانے کے لیے گئے ہوتے تھے، تو وہ ان کو ناشتہ وغیرہ، لسی وغیرہ، روٹی وغیرہ کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا تھا، لیکن وہ بندر ایسے کرتے تھے کہ سارے اکٹھے ہو کر ان سے روٹیاں چھین لیتے تھے، ان کے سروں سے دوپٹے اتار کر، اور وہ بڑے بڑے درختوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے، اور وہ قابو نہیں آتے تھے کسی کے۔ گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے ان بندروں سے جان چھڑائی جائے۔ تو گاؤں والوں کا مشورہ یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آٹے کے اندر زہر ملاتے ہیں، اور زہر ملانے کے بعد
زہر آلود آٹے کی روٹیاں پکاتے ہیں اور پھر وہ روٹیاں مختلف چھتوں کے اوپر اور مختلف جگہ کے اوپر رکھیں گے۔ بندر آئیں گے رات کو اور جو ہی روٹی کھائیں گے مر جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ پلاننگ بنائی گاؤں والوں نے۔ اب دیکھیں کہ بندر بھی ضرورت کے مطابق سائنس جانتا ہے، حالانکہ وہ تو انسان بھی نہیں ہے۔ اب بندر آئے حسب معمول اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چکر لگانا شروع کیا، گھروں کے اندر چکر لگانا شروع کیا، اپنی خوراک کی تلاش کے اندر نکلے۔ اب انہوں نے دستور کے خلاف، پہلے تو ان کو روٹیاں تلاش کرنی پڑتی تھیں، اب ان کو روٹیاں وافر مقدار کے اندر چھتوں کے اندر پڑی ہوئی مل رہی ہیں۔ لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ان روٹیوں کو سونگا تو ضرور، لیکن کھایا کسی نے بھی نہیں۔ سب نے پہلے ان کو سونگا اور سونگنے کے بعد بغیر روٹی کھائے ہوئے، روٹی ادھر ہی پڑی ہوئی تھی اور وہ چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ ایک بڑا بندر ان کے ساتھ آیا، بڑا بندر، اور بندروں کے پاس، ہر بندر کے پاس کسی درخت کی یا کسی بوٹی کی ایک ایک ٹہنی تھی۔ ہر بندر وہ ٹہنی لے کے آیا کسی درخت کی یا کسی بوٹی کی۔ اب وہ جب بڑا بندر آیا اس نے ساری روٹیوں کو چیک کیا، گویا کہ وہ ان کا ڈاکٹر تھا۔ وہ جو بڑا بندر جس کو بلا کر لائے تھے وہ ان کا ڈاکٹر تھا، اور وہ معلومات کے لیے آیا تھا کہ روٹی کے اندر کیا ہے۔ جب وہ بڑا بندر آیا اس نے تمام روٹیوں کو چیک کیا تو اسے محسوس ہو گیا کہ اس کے اندر جو ہے زہر ملائی گئی ہے۔ تو لوگ دیکھ رہے تھے تماشا کہ دیکھو ابھی یہ کھائیں گے اور ابھی یہ تڑپیں گے اور یہ مر جائیں گے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ سب بندروں نے جو ہے روٹی کھائی اور وہ روٹیاں کھائیں، اور روٹیاں کھانے کے بعد انہوں نے وہ جو ٹہنی لے کر آئے تھے، جو پتے لے کر آئے تھے، وہ اوپر سے وہ چبا لیے انہوں نے۔ ان کو پتہ تھا کہ زہر کا توڑ ہے اس بوٹی کے اندر۔ اس بندر کو، جو وہ بندر بڑا بندر تھا، اس کے علم کے اندر یہ بات تھی، اس کو پتہ تھا کہ اس زہریلے روٹیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا وہ علاج سوچا اور اپنے بندروں کو بتایا کہ آپ زہر کھائیں، زہر آلود روٹی کھائیں، اوپر سے یہ پتے چبا لیں تو وہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اپنی ضرورت کے مطابق تو یہ جانور بھی رکھتے ہیں۔ سائنس پتہ ہے جانور کو کہ اگر میں اس طرح رہوں گا تو مجھے آرام آئے گا، اگر اس طرح ہو جاؤں گا تو مجھے بے آرامی آ جائے گی۔ یہ چیزیں ہیں سائنس کی، اور سائنس کیا ہوتا ہے۔ تو میں سائنس کوئی اچھی بری چیز نہیں ہے، انسانی ضرورت ہے، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے کہ دنیا کے اندر امن آ جائے، مسلمان خوشحال ہو جائیں، مسلمان غلامیت سے نکل جائیں، مسلمان ترقی کر لیں۔ اس کا حل سائنس نہیں ہے، اس کا حل وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ مسلمان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، اگر امن چاہتا ہے، اگر سکون چاہتا ہے، تو پھر سکون والی جو چیزیں ہیں، جن سے سکون والے نتائج برآمد ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ نیک اعمال ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھی عادات ہیں، وہ اچھا کردار ہے، وہ امانت داری ہے، وہ ہمدردی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ غمخواری ہے۔ جب یہ چیزیں تھیں مسلمانوں نے ترقی کی اور مسلمان پوری دنیا کے امام بن گئے اور پوری دنیا کے پیشوا بن گئے۔ اور جب سے مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر ہم دوسری قوموں کی نقل کریں گے تو پھر ہمیں عزت ملے گی، پھر ہمیں عروج ملے گا، پھر ہم اوپر جائیں گے، تو میرے محترم دوستو یہ بات 100% غلط ہے۔ یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور علامہ اقبال
رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بڑے اچھی طرح مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ کسی قوم کی نقل کرنے سے انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قوم کسی قوم کی نقل اتارتی ہے، جو قوم کسی قوم کی نقل اتارتی ہے، اور جو قوم کسی اور قوم کی تہذیب اور کسی اور قوم کے تمدن کو اپنا کر ترقی کرنا چاہتی ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کی ترقی نہیں ہوگی جس قوم کی تہذیب اور جس قوم کے تمدن کو انہوں نے اپنایا ہے، اس قوم کی ترقی ہوگی۔ تو آج یہی وجہ ہے ہمارے مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پینٹ پتلون پہنیں گے ترقی ہو جائے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزوں والی زندگی گزاریں گے ہم ترقی کر جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، ان سے جا کے پوچھیں، ان کے پاس پیسہ ضرور ہوگا لیکن خوشحالی نہیں ہے۔ خوشحالی اور چیز ہے، پیسہ اور ہے، اچھا کمرہ ہونا ایک اور چیز ہے، انسان کو اس اچھے کمرے کے اندر اچھی نیند آ جائے یہ دوسری چیز ہے، ایئر کنڈیشن لگا لینا ایک دوسری چیز ہے، لیکن ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر اس کو سکون کی نیند آ جائے ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایئر کنڈیشن کے اندر سکون نہیں ہے، سکون کا وہ ذریعہ ہے۔ اچھا کمرہ سکون والی چیز نہیں ہے، سکون کا ذریعہ ہے، سکون کا اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے اگر صرف اچھے اور ٹھنڈے کمرے کے اندر ہی سکون ہوتا اور اچھی نیند آ رہی ہوتی تو پھر جن کے پاس یہ سہولیات نہیں ہے وہ تو پاگل ہو کے مر جاتے، اور حالانکہ ان کو اچھی نیند آتی ہے اور وہ بھی سوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آرام کرنے کے لیے، اچھی نیند حاصل کرنے کے لیے ایئر کنڈیشن کچھ نہ کچھ معاون تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر امن آ جائے، ہماری گلی کے اندر امن آ جائے، ہمارے گاؤں کے اندر خوشحالی آ جائے، ہمارے ملک کے اندر خوشحالی آ جائے، تو اس کا سب سے مین وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے دوستوں کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں، اور اپنے گاؤں اور گلی محلے کے ماحول کو حضور کائنات علیہ السلام کے دیے ہوئے ماحول کے مطابق بنائیں۔ انشاءاللہ خوشحالی بھی آئے گی، امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، نفرتیں بھی ختم ہوں گی، اور جتنا ہم گناہ کی دلدل کے اندر پھنسیں گے، ہم پھنستے چلے جائیں گے، لیکن نہ سکون ملے گا، نہ خوشحالی آئے گی، اور نہ ہی فساد ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن و سکون کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد آتا ہے، دنیا کے اندر نفرتیں آتی ہیں، دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، وہ گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔